بہت ساری خبریں جھوٹی نشر کی جاتی ہیں، اتنی نشر کی جاتی ہیں کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یا کچھ دنوں مہینہ پہلے جو شیخ عالیہ طالب ہیں مکے کے امام، ان کے تعلق سے کتنی جھوٹی خبریں نشر کی گئی، اور دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کے خلاف جھوٹی خبریں افواہیں پھیلاتی مملکت سعودی عرب، سب سے زیادہ پورا میڈیا ہے، پوری ٹیم ہے جو برطانیہ میں، فرانس میں، امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، جو یہاں جمہوریت چاہتے ہیں، جو ملوکیت کے دشمن ہیں کہ ملوکیت نہیں چاہیے، ہم کو جمہوریت چاہیے، غلط عقیدے کے لوگ، غلط منہج کے لوگ جو پورے دوسرے غیر اسلامی ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اسی ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کوئی کچھ خبر لکھ دیتا ہے بغیر کسی تحقیق کے اسے شائع کر دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی میڈیا میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ بڑا بڑا واقعہ کرتے ہیں، اس کو نہیں بیان کریں گے، لیکن جھوٹے واقعات ان کے تعلق سے خوب بیان کرتے ہیں۔ یہ پورا پروپیگنڈا ان کے تعلق سے کیا تھا، اتنا پروپیگنڈا کہ بہت سارے لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں واقعہ سچا ہے، حالانکہ پورا کا پورا جھوٹا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، ان پر جرمانہ لگایا گیا، حالانکہ بیچارے بھی کچھ دنوں پہلے ان کی ویڈیو آئی تھی، اپنے گھر کے اندر موجود ہے، ان کو صرف امامت سے ہٹایا گیا وہاں سے، باقی اور کچھ نہیں کیا گیا۔ اور بھائی آپ کے مسجد کے پہلے کوئی اور امام تھے، ابھی کوئی دوسرے امام ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں لوگ پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، کوئی کہیں کا وائس چانسلر ہے اس کو ہٹا کے دوسرے کے بنا دیا جاتا ہے، یہاں کا گورنر دوسرے یہاں گورنر بنا دیا جاتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے، جن کے دلوں میں شبہ ہوتا ہے، یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، میں کہوں صاف طور پر خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے خلاف، توحید اور سنت کے خلاف، وہ لوگ ایسے واقعات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کوئی واقعہ لکھ دیا تھا، اسے پوری دنیا کے اندر نشر کر دیا تھا۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے میرے بھائی، اس لیے پروپیگنڈا کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، انسان کو تحقیق کرنی چاہیے۔ اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا، ایک ضابطہ دیا، جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہیں کہ پروپیگنڈا کے پیچھے آپ بھاگتے جائیں، نہیں، اس کی خبر تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ پروپیگنڈا کو، جھوٹی بات کو بیان کرنا، یہ بھی جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے پاس کسی نے واٹس ایپ بھیج دیا، میں نے دوسروں کو بھیج دیا، اسے تیسروں کو بھیج دیا، کچھ ہمارا معاملہ نہیں، میں نے تو نہیں گڑھا واقعہ، کسی اور نے گڑھا، آپ بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں۔ جھوٹا ہونے کے لیے کافی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کفیٰ بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی ہوئی بات کو، ہر افواہ کو، ہر خبر کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا رہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ ہم بھی جھوٹے ہوں گے اگر بغیر تحقیق کے کوئی خبر نشر کر دیں گے، لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے، ہم بھی جھوٹے ہوں گے۔ تو تحقیق کر لیا کریں۔ افواہوں نے تو حکومتوں کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کی حکومت افواہوں کے نتیجے میں گری تھی، ان کے خلاف جو ہے حکومت پروپیگنڈا کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اتنا جھوٹ ان کے خلاف بولا گیا، اللہ کے رسول کے موت کی خبر غزوہ احد کے اندر اڑائی گئی، لوگ مسلمان بددل ہو گئے کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اب ہم کو جینے سے کیا فائدہ۔ اتنا زیادہ اس افواہ نے صحابہ کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی، اور اس طریقے سے مایوسی سمجھ لیجیے ایک طرح کی کہ وہ میدان چھوڑ کر کے مدینہ بھاگ گئے بہت سارے صحابہ کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ تو افواہ کو آپ کم نہ سمجھیں، بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور جنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھیے افواہ اڑا دی گئی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، بیچارے جو مدینہ وہاں حبشہ میں چلے گئے تھے، یہ سن کر کے واپس چلے آئے۔ جب مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو حبشہ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، چلو مکہ چلتے ہیں، چلو مکہ چلتے ہیں۔ مکہ آئے تو خبر جھوٹی تھی، صحابہ کو پکڑ لیا گیا اور ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے پوری تاریخ پر ڈالیے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لہذا پروپیگنڈا جو سچا مومن مسلمان ہوتا ہے پروپیگنڈے پر دھیان نہیں دیتا ہے، اور نہ اس سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، کسی کے بھی تعلق سے ہو، کسی انسان کے تعلق سے، مرد اور عورت کے تعلق سے، بھائی بہن کے تعلق سے، کسی ملک کے تعلق سے، کسی کے بھی تعلق سے ہو، چاہے سعودی عرب ہو، کوئی اور بھی ملک ہو، کسی کے بھی تعلق سے کوئی جھوٹی خبر ہو، افواہ ہو، تو انسان کو اس پر نہیں دھیان دینا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔